وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ دوستو بزرگو، قرآن پاک کی دو آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود احساس نہ ہو۔ یہ اللہ کا دستور و قانون ہے۔ آدمی خود بدلنا نہیں چاہے تو اللہ کو نہیں پڑے اس کو بدلنے کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جس کا دل چاہے وہ ایمان کی راہ اختیار کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کی راہ اختیار کر لے۔ دونوں راستے اللہ نے کھول دیے، اور مرد و عورتوں کو، بندے اور بندی کو اختیار دے دیا۔ تم اگر چاہو تو کفر کے راستے پر چل کر جہنم میں چلے جاؤ، اور تم اگر چاہو تو ایمان کے راستے کو اختیار کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ ہم کسی پہ جبر نہیں کرتے۔ ہم نے تو انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں پہنچا کر اپنی پہچان کا ذریعہ نے بنا دیا، وہ ساری مخلوق کو نشانی بنا دیا۔ آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کری ہیں۔ یہاں تک کہ گوبر، کچرا، مچھر، اس کے اوپر بھی آدمی اگر غور کرے تو اللہ کو پا سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اور خود اپنی ذات پہ غور کرے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر تم اپنی ذات پہ غور کرو گے تو تم ہمیں پالو گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کا احساس نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقرر ہے نماز کا، اور تاکید کے ساتھ مقرر ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں، مردوں اور عورتوں کے اوپر وقت کی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ اب یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، اس کے لیے علماء اکرام نے اور سمجھدار لوگوں نے ریسرچ کر کے وقت کا تعین کیا۔ گھڑی کے اعتبار سے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سب طے کر کے، اور جنتریاں بنا کر، نقشے بنا کر ہر مسجدوں میں لگا دیے۔ اب آدمی اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کی بھی سستی کرتا ہے تو نماز سستی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو وقت کے اوپر ہم کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ نماز میری اپنی مرضی کی ہو، اگر 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، 2 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ لیٹ ہو گیا تو اس نے اللہ کا حکم توڑا، نماز کے اندر سستی کری۔ جب نماز میں سستی کری تو منافقوں کی لسٹ میں آ گیا، منافقوں میں نام آ گیا اس کا۔ تو اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اب ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک روٹین ہے دوستوں، وہ چل رہا ہے کہ ہفتے میں ہمیں جمعے کے دن کس مسجد میں کس جگہ نماز پڑھنا ہے، کس وقت پہنچنا ہے، کس وقت آنا ہے، روزانہ کتنی نمازیں کون کون سی پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارا ایک روٹین ہے۔ کوئی ظہر کی پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی بالکل نہیں پڑھتا، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی تہجد تک پڑھتا ہے۔ سب کے الگ الگ حساب کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اعتبار سے سب کے درجے بھی الگ بنا ہے۔ جو آدمی جن اعمال کو جن اعتبار سے کرتا ہے اس کے جنت کے اندر درجے اسی اعتبار سے اللہ طے فرماتے ہیں۔ سب کے درجے جنت میں الگ الگ بنائے اللہ نے۔ جیسے مثال کے طور پر حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے حافظ قرآن کو کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ 6000 کچھ آیتیں قرآن کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اتنے ہی درجے جنت کے بھی۔ اب یہ حافظ جب پڑھنا شروع کرے گا
تو اس کا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں اس کی آخری آیت کا اسٹاپ اور رکاوٹ ہوگی، اور پڑھ بھی اتنا پائے گا جتنے پہ دنیا میں یہ عمل کرتا ہوگا۔ جس قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہوگا وہ قرآن اس کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں پائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے 735 جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ مرد عورت ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے 735 حکموں کو زندہ کرتا ہے، نہیں پڑھتا تو 735 حکموں کو توڑ دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ ہماری حالت کو کب بدلیں گے؟ جب ہم اپن خود بدلنے کا سوچیں گے کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، پرانا خاندانی پشتانی مسلمان ہوں، مجھے تو نماز پڑھنا چاہیے، مجھے تو ایمانداری کی زندگی گزارنا چاہیے، مجھے تو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا چاہیے، مجھے تو ماں باپ کے اور پڑوسیوں کے اور بیوی بچوں کے اور ساری مخلوق کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر مجھے طاقت دے دی یا اولاد دے دی یا پیسہ دے دیا تو میں فرعون بے سامان نہ بن جاؤں، سب کچھ میرے پاس آ گیا۔ نہیں، فرعون کو بھی اللہ نے موت دی اور عبرتناک موت دی، اور اس کی حرکتیں کیا تھیں؟ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کرایا، لڑکے 70,000۔ جہاں پتہ چل جائے لڑکا پیدا ہوا، پولیس جاتی اس کی اور ماں کی گود میں سے بچے کو لے کر تلوار مار دیتی۔ 70,000 تھوڑے بہت نہیں۔ 9 عذاب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے اوپر آئے، 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور کفر کیا، بدل گیا۔ آخر میں جب دریائے نیل کے اندر ساری فوج کے ساتھ اللہ نے اسے غرق کیا تو پھر کیا کہتا ہے؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے رب ہیں۔ اللہ کا جواب دے رہے ہیں، آن وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اس وقت تو ایمان لایا تو ساری زندگی مفسد و گناہگار بنا رہا، موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ اور عبرت اللہ نے ایسا بنایا کہ ساری قوم کو تو ڈبو دیا اور پانی کو حکم دیا کہ اس کو اوپر نکال کے پھینک دیا۔ دریائے نیل کے پانی نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی لاش کو باہر کر دیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عذاب گھر کے اندر موجود ہے، عبرت کے لیے اور قیامت تک رہے گی۔ کوئی مسلمان اس کے نام کے اوپر قیامت تک اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا، اتنا بڑا اللہ کا نافرمان۔ اللہ نے اسے بھی اختیار دیا تھا، ہمیں بھی اختیار دیا ہے۔ اور اللہ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اس کو اب نپٹانے والا ہوں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ جب کسی گاؤں یا بستی یا شہر یا ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ، تو اللہ رب العزت کا دستور و قانون یہ ہے کہ وہاں کے عمرا، بارسوخ، عزت دار، صدر، سیکریٹری، ممبر، جو بھی عزت والے ہیں آج کے ٹائم میں، ان سب کے پاس نصیحت کرنے والے پہنچاتے ہیں، دعوت دینے والے پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرانے والے پہنچاتے ہیں کہ دیکھو مان جاؤ، یہ مختصر زندگی ہے۔ اب لوگ گرا پچھلا ہوشیار ہو جائے، پچھلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ان کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ جب یہ اترانے والے اپنے فسق فجور اور گناہوں سے باز نہیں آتے، فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اللہ کا حق بالکل صادق آ جاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، زیر و زبر کر دیتے ہیں، زمین کو پلٹ دیتے ہیں۔ قوم لوط کو جب تباہ کیا، جبریل علیہ السلام کی ایک بازو سے ساری زمین کو کھیڑا گیا جیسے JCB چلتی ہے، اور اتنے اوپر لے گئے، آسمان والوں نے اس مخلوق کے کتوں کی آواز کو سنا اور وہاں سے اوندھا کر دیا۔ با اختیار بادشاہ ہے دوستو، جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ تو وہاں کے عمرا، پیسے والے، عزت والے، اثر والے، ان کو پہلے نصیحت کری جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے زیر نگر، تمہارے ماتحت کتنے ہیں۔ جیسے الیکشن کا زمانہ جب آتا ہے نا
تو کسی پبلک کو نہیں پوچھتے، بڑے بڑے نیتا جو کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ان کو پوچھتے ہیں جو محلے کے اندر اور بستی کے اندر اپنا اثر رکھتے ہیں کہ ان کے قبضے میں 1000 ووٹ ہیں، ان کے قبضے میں 10,000 ووٹ ہیں، ان کو خرید لو سارے ووٹ اپنے آپ۔ بھائی یہ مثال ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت دعوت و نصیحت کرنے والوں کو، دین کی دعوت بھیجنے والوں کو، جماعت والوں کو ان کے پاس دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا بھی اصول یہی ہے، جب کسی مسجد میں جائے تو پہلے وہاں کے امام سے ملے، وہاں کے اثردار سے ملے، وہاں کے صدر سیکریٹری سے ملے اور اپنی بات ان کے سامنے رکھے کہ صاحب ہم آئے ہیں دعوت لے کر، جب آپ مانو گے تو آپ کے ماتحت جتنے وہ سب مانیں گے۔ یہ دعوت کا بھی اصول ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو اللہ جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو عمرا کو، بارسوخ لوگوں کو نصیحت کرواتے ہیں پہلے، اور جب یہ نہیں مانتے اترانے والے اپنی اکڑ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو پیسے والے، ہم تو عزت والے، ہم تو گاڑی والے، ہم تو اولاد والے، ہمارا کوئی کیا کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر میں ان کو زیر و زبر کر دیتا ہوں، پھر میرا مقابلہ نہیں کر پاتے وہ۔ اس لیے دوستو ابھی 22 تاریخ کو پیر کے دن اللہ نہ کرے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا ماحول خراب ہونے والا ہے۔ دعائیں مانگیں اللہ ایسا نہ کرے، اور اس دن ہمیں خاص طور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی مسلمانیت کا ثبوت دینا ہے۔ ہر مسجد کے اندر جس محلے سے مسجد متعلق ہے وہاں کے نمازی اس مسجد کو 100% آباد کریں، 5 مرتبہ کی نماز وہاں پڑھیں، پورے مسلمان اسلامی لباس پہنے، ٹوپی لگائیں۔ جب وہ ثبوت کفر کا دے رہے ہیں، شرک کا دے رہے ہیں اور اعلان دے رہے ہیں تو ہمارا مذہب تو حق ہے، باطل مذہب تھوڑی ہے ہمارا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو اللہ باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسلام مذہب حق ہے، اسلام بادشاہ مذہب ہے، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، لیکن قصور ہمارا، غلطی ہماری کہ ہم نے اس کا پرچار اور پرسار نہیں کرا، ہم نے اسے لوگوں کو جیسا تھا ویسا پیش نہیں کرا، ہم خود اس کو بھول گئے۔ ہم تو ٹریفک کے سپاہی کی پوزیشن رکھتے تھے، اگر ٹریفک کا سپاہی غفلت برتے اور اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ آج مسلمان نے اپنی ڈیوٹی ختم کر دی، اچھی بات کا حکم کرنا چھوڑ دیا، بری بات سے منع کرنا وہ چھوڑ دیا۔ تو آج دنیا کے اندر یہ ٹکراؤ جو ہو رہا ہے، یہ فساد جو آ رہے ہیں، یہ مسلمان کی ڈیوٹی سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ مسلمان نے اپنی ڈیوٹی ختم کر دی، جب تک یہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا تو غیر اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، غیر ہم سے محبت کر رہے تھے، غیر ہمارا پڑوس پسند کر رہے تھے، ہمیں اپنے پڑوس سے نہیں جانے دے رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا تو آج دوستو، آج ایک کتے کی قدر ہے، اس کو گاڑی کے اندر 20 لاکھ روپے کی گاڑی کے اندر بٹھا کر جلیبی کا ناشتہ کرایا جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان کی عزت نہیں ہے دوستو۔ کیوں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی۔ اس لیے مؤدبانہ درخواست گزارش ہے کہ ہم پیر کے دن 22 تاریخ کو اپنی طرف سے کوئی اچھنگ نہ اٹھائیں۔ کوئی اگر نعرے بازی کر رہا، کوئی اگر ہمیں اسٹال دلا رہا، کوئی برا بھلا کہلا تو ایک چپ 1000 آدمی کو مارتے ہیں۔ اپنی زبان کو بند رکھیں، کوئی کچھ کر رہا ہے کرتے رہیں، ہم تو اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجد آ جائیں، یہاں دعائیں مانگیں، نفلیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کی طرف لو لگا کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت خیر کا فیصلہ فرمائیں گے اور آنے والی مصیبت و پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔